السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، سوائے خشوع و خضوع برتنے والوں کے لیے، جو ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اسی مفہوم کی سورۃ البقرہ ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے بنیادی ہتھیار ہیں، بہت اہم ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی تائید، نصرت، مدد، حمایت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے انسان کے، مومن کی کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ بغیر نماز کے دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز بہت ضروری عبادت ہے، نماز کا پڑھنا بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ توحید کے اقرار کے بعد نماز کی پابندی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ نماز ہم کو بے حیائی سے، برائی سے، بدکاری سے بچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کرو، بے شک نماز فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بنیادی عبادت ہے۔ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ نماز کی پابندی بہت اہم چیز ہے، اور نماز کا چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ زنا سے بڑھ کر، شراب سے بڑھ کر، لوٹ گھسوٹ اور چوری اور خیانت سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے اس نماز کے حوالے سے کیا کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بھاری عبادت ہے، سوائے متقیوں کے لیے، خشوع خضوع برتنے والوں کے لیے، جو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں بساتے ہیں، تو وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کا پڑھنا یہ دین، دنیا، آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے،
اور اس کے پڑھنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کی بات کریں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حذبہ امر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی آپ نماز کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ فزع الی الصلاۃ، اور بعض روایت میں ہے اذا حذبہ امر فصلی، جب آپ پر کوئی تکلیف اور کوئی پرابلم کوئی مصیبت آتی تو آپ نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز کی پابندی کرتے تھے، اتنا نماز پڑھتے تھے، رات کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا پیر بوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اتنی لمبی نماز آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، آپ کو اتنی لمبی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رب کی شکر گزاری کا اعلیٰ ترین حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، اللہ کا سجدہ کریں، اللہ کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ یہ شکر گزاری کا بہت اہم ترین درجہ ہے یا ذریعہ ہے۔ اور نماز کا چھوڑنا بہت سنگین جرم ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جیسا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کیا وجہ تھی، تو کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے سلسلے میں فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن کون لوگ؟ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نماز کا پڑھنا یہ کامیابی کے پانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے مؤذن اذان جب دیتا ہے تو حی علی الصلاۃ کے ساتھ حی علی الفلاح کہتا ہے، وہ کامیابی کی طرف۔ تو اصل دنیا کی، دین کی، آخرت کی کامیابی اسی نماز پر منحصر ہے، لہذا اس نماز کی پابندی کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو صبر کی بھی اہمیت ہے۔ اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک صبر ہے نیکی کے کاموں کے کرنے پر، جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وقت نکالنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا ہے، دھوپ میں چلنا ہے، مسجد جانا ہے، تو تکلیف کی بات ہے، تو نیکی پر صبر کرنا، نیک کاموں پر صبر کرنا۔ دوسری قسم ہے برائی سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی آدمی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے اور اس کے لیے تکلیف ہے، مشکلات ہے، پھر بھی وہ برائی نہیں کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے اور اس پر بھی وہ اجر و ثواب سے مالا مال ہوگا۔ تیسری قسم ہے مصیبت پر، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یعنی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پر صبر کرنا۔ تو جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے، ان کو بے انتہا اجر سے قیامت کے دن نوازا جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ رب العالمین نے کہا نماز کے سلسلے میں کہ یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع خضوع برتنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، ایمان ہوگا، تو وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے منہ نہیں موڑیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ عبادت مرتے دم تک کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین یہی حکم دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔